بڑا گیا تھا ہیرو بننے، بے عزت ہو کر آ گیا۔ وقار کی تمسخرانہ آواز پر ارحام نے چونک کر خشمگین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور سر کے بالوں کو مٹھی میں بینچتے کرسی پہ بیٹھتے سر پیچھے کی جانب گرا گیا۔ ہاں، وہ اس کے پیچھے بدلے کے لیے ہی گیا تھا، مگر وہاں جا کر اسے گرنے سے بچانا یہ سب کیا تھا؟ اس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے سوچا۔ وہ ایسا تو قطعی نہیں چاہتا تھا، یہ سب بے اختیاری کی کیفیت میں ہوا تھا، ورنہ وہ اور ماہا حسن کو گرنے سے بچاتا جسے وہ خود گرانا چاہتا تھا۔ ابے کون سے مراقبے میں چلا گیا ہے؟ ارسلان اس کے شانے پہ ہاتھ مارتے جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ وہ کافی دیر سے اس سے باتیں کرنے میں محو تھا اور وہ نہ جانے کون سی دنیا میں مگن تھا۔ ارحام چونک کر ہوش کی دنیا میں لوٹا اور غائب دماغی کی کیفیت میں ان کی جانب دیکھا۔ وہ سرے سے سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ نہیں، کہیں نہیں، تم کیا بول رہے تھے؟ کچھ نہیں، تو ٹھیک نہیں لگ رہا ہمیں، کہیں اپنی بات سے پھرنے کا تو سوچ نہیں رہا؟ وہ کیا ہے نا، وہ لڑکی اتنی آسان ٹارگٹ بالکل نہیں ہے، عام لڑکیوں جیسی دکھتی ضرور ہے مگر ہے بالکل بھی نہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن تجھے پچھتانا پڑے اپنے ہی کیے گئے فیصلے پہ۔ ارسلان معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے بولتے اسے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر گیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہاں، یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا اور بہت اچھے سے سمجھتا تھا کہ ماہا حسن ایک آسان لڑکی تو بالکل بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی دن اسی کی جانب گرا چلا جا رہا تھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، وہ بس انسانیت تیرے اندر انسانیت بھی ہے؟ کوئی اس کے اندر زور سے ہنسا تو اس کے چہرے کا رنگ یکلخت بدلا۔ وہ جو سب کی حالتوں سے حس اٹھایا کرتا تھا، اب اپنی حالت پتلی ہوتی دیکھ کر اسے برداشت نہ ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں نے بیک وقت ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا جو اپنی گاہیں چھڑا رہا تھا۔ وہ دیکھ، کون آیا ہے؟ غیر ارادی طور پہ ان دونوں کی نگاہ ارحام کی پشت پہ پڑی اور وہاں کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ان کے دماغ نے فوراً سے بیشتر کام کرنا شروع کیا۔ تبھی بائیں آنکھ دباتے ارحام سے مخاطب ہوا۔ ارحام نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے اپنی پشت پہ دیکھا، جہاں شہلا کھڑی دور سے ہی اسے ہاتھ ہلا رہی تھی، مگر حیرت کی بات اسے دیکھ کر ارحام کو کوئی بھی خوشی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ دل میں عجیب سی ویرانی نے گھر کر لیا۔ بے اختیاری کی کیفیت میں اس کی نگاہیں ماہا حسن کی تلاش میں دوڑی، مگر اگلے ہی لمحے نا امیدی کی بدولت واپس لوٹ آئیں۔ یہ کیا کر رہا ہے تو ارحام؟ وہ لڑکی بس تیرا بدلہ ہے اور کچھ نہیں، تو یہ نہیں کر سکتا، تو کیسے اس لڑکی کو اپنے اعصابوں پر سوار کر سکتا ہے؟ اس لڑکی نے اس بڑے مجمع میں تیری بے عزتی کی تھی، تو کیسے یہ بھول گیا؟ نہیں، مجھے اس سب سے بچنا ہوگا، اور اس سے بچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے۔ اس نے سختی سے اپنے دل و دماغ کو رد کرتے ایک نظر شہلا کی جانب دیکھا اور دلکشی سے مسکرا دیا۔ دور کھڑی شہلا اسی مسکراہٹ پہ ہی تو سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھی۔ ابھی بھی وہ اس کی جانب سے اشارہ ملتے ہی بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے اس کی جانب ہی قدم اٹھانے لگی۔ ارحام نے مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائے کرسی پہ جگہ سنبھالی۔ ارسلان اور وقار نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم دونوں ایسے کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ وہ اپنی انگلی میں موجود چین گھماتے ناسمجھی سے گویا ہوا، ساتھ ہی سوالیہ انداز میں بھویں اچکائی۔ ایک ساتھ کتنی لڑکیوں کو پٹائے گا؟ میں لڑکیوں کے نہیں، لڑکیاں میرے پیچھے ہیں۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ارحام حسن کبھی لڑکیوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اس کی بات پہ ان کے دماغ کا میٹر ہی گھوم گیا، تبھی ان دونوں کی جانب جھکتے درستگی سے داڑا۔ ہاں، جو چیز آسانی سے میسر آ جائے اس کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، جب آپ کو معلوم ہو کہ چل کے تو اس نے آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ ارسلان ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے جتانے والے لہجے میں بولا۔ ارحام نے اس کی بات پہ ستائشی انداز میں بائیں ابرو اچکائی۔ کیا چیز میسر آئی ہے ارحام کو؟ شہلا کی آواز پہ ارحام نے دل فریبی سے اس کی جانب دیکھتے اپنا دایاں ہاتھ اس کی جانب پھیلایا، جسے اس نے دلکشی سے مسکراتے تھام لیا اور اس کے ساتھ ہی رکھی کرسی پہ جگہ سنبھالی۔ ہر آتی جاتی لڑکی۔ وقار کے لہجے میں ایک تپش سی تھی۔ ارحام نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ شہلا نے مضبوطی سے ارحام کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں تو ارحام کے چہرے سے مسکراہٹ جیسے کسی نے نوچ لی۔ اس نے ماتھے پہ شکنیں سجاتے اس کی جانب دیکھا جو اب اپنی ہر حد پار کر رہی تھی۔ بات تو 100% درست ہے، مگر کیا ہے نا، جو ارحام کے پاس ہے وہ تمہارے پاس بالکل نہیں ہے۔
اس لیے کوئی تمہیں منہ لگانا پسند نہیں کرتا، اور تم دونوں افسوس کے ساتھ ساتھ ہم جیسوں کو دیکھ کر چلتے ہو، کیوں ارحام؟ شیلا کی آواز پہ اس نے بے دہانی کی کیفیت میں اس بات میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ اس کے گرفت سے آزاد کرانے کی صحیح کرنے لگا، مگر وہ اب کی بار اس کے شانے پہ ہاتھ جما چکی تھی۔ ارحام نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹک دیا۔ بیہیو شیلا! اس کے کاٹدار لہجے پہ ان تینوں نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا، مگر وہ اسی وقت نگاہوں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ اسی دوران اس کی نگاہ کیفے میں انجم کی دوستوں کے ساتھ آتی ماہا کی جانب اٹھی، جو ان کی کسی بات پہ چہرہ جھکا کر مسکرا رہی تھیں۔ سر پہ دوپٹہ ہونے کی بدولت وہ وہاں بہت سی لڑکیوں سے مختلف دکھائی دیتی تھی۔ چہرے پہ یک لخت اطمینان سا چھلکا۔ اس دوران وہ یہ بات فراموش کر چکا تھا کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس کا ہاتھ کس کی گرفت میں ہے۔ وہ بےخودی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کسی کے نگاہوں کے ارتکاز کی بدولت ماہا، جو رائکا کی کسی بات کا مسکرا کر جواب دے رہی تھی، چونکی، ٹھٹکی اور پھر عجیب سی نگاہوں سے ارحام کی جانب دیکھا، مگر اس کے دیکھنے پہ بھی ارحام نے پلکیں نہ جھپکیں۔ ماہا کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں سی بھر دی ہوں۔ اس نے تمسخرانہ نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں دبے لڑکی کے ہاتھ کو دیکھا اور سر جھٹک گئی۔ اس کے نگاہوں کا زاویہ بدلنے پہ اسے اندازہ ہوا کہ وہ غلطی سے ہی صحیح مگر کیا کر بیٹھا ہے۔ تبھی غصے سے اس کا ہاتھ چھڑوایا۔ کیا دیکھ رہی ہو ماہا؟ کچھ نہیں، تمہارے پاک باز بھائی کی حرکتوں کا ملاحظہ کر رہی تھی، جس کی تعریفوں کی کلابیں باندھنے میں تمہیں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ اس کے صاف گوئی سے تو وہ پہلے ہی قائل تھی، مگر اب کچھ خجل سی ہو گئی۔ رائکا نے داد دیتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ویسے آپ میں یہ خوبی کافی اچھی ہے کہ آپ دل میں جو ہوتا ہے وہ آپ منہ پہ ہی بول دیتی ہیں۔ رائکا نے بھی کرسی کھینچ کر بیٹھتے سچے دل سے اس کی تعریف کی۔ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور سر جھٹک گئی۔ ارے ہاں رائکا، تم وہاں شاید کچھ کہنے والی تھی۔ ماہا، جو اسے خاموش ہوتا محسوس کر چکی تھی، اسے یاد کرانے والے انداز میں بولی۔ رائکا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے سرعت سے نفی میں سر ہلاتے بامشکل مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ بولو نا رائکا۔ انجم کے اصرار پر اس نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں الجھائیں۔ بات اتنی ضروری نہیں تھی، تبھی وہ بتاتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ دراصل بات تو میرے بھائیوں کی ہے۔ اس نے جھجکتی آواز پہ ماہا نے چہرہ جھکاتے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی، کیونکہ ایک بار پھر یہاں بھائی نامہ شروع ہونے والا تھا، لیکن اس کی باتیں سننے والا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تبھی وہ مسکرا کر اس کی سن لیتی تھی۔ انجم تو مسکرا کر اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ابھی تم نے سانولے رنگ پہ بات کی، مجھے تمہاری بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ حالانکہ میرے اپنے بھائی کا رنگ ذرا سانولا ہے، لیکن ان میں کشش بہت ہے۔ وہ چمکتی نگاہوں سمیت بولتے جہاں ماہا کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی، وہیں انجم کے مسکراتے لب اس کی بات پہ فوراً سے پہلے سمٹے۔ اسے بے چینی ہونے لگی، نہ جانے کس بھائی کی رنگت کی بات ہو رہی تھی۔ ماہا نے اس کی بے چینی کو صاف محسوس کیا تھا، تبھی تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دل کی اچھی تھی، ماہا اس بات سے انکاری نہیں تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس میں اس کی ماں کا عکس ضرور تھا۔ وہ بھی لوگوں کو ان کے چہرے کے مطابق جج کرتی تھیں۔ ابھی اگر اس کا رنگ بھی سانولا ہوتا تو ضرور وہ اس سے بھی نفرت کرتی، مگر اس کا رنگ شاید اس سے بھی اچھا تھا، تبھی وہ اسے چبھتی نہیں تھی۔ کون سے بھائی کی؟ معیز کا رنگ تو وہ دیکھ چکی تھی، سانولا ہی تھا، مگر اب اسے پریشانی صرف اور صرف زاویار کی تھی، کیونکہ انسان تصویروں میں تو کوئی اور ہی آتا ہے۔ انجم کی آواز پہ رائکا کے ساتھ ساتھ ماہا نے بھی چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ارے معیز بھائی کا دیکھا تو ہے تم نے؟ دراصل معیز بھائی کا رنگ بابا پہ ہے اور باقی دونوں کا ماما پہ، بس اسی لیے، لیکن میرے نزدیک وہ تینوں ہی برابر ہیں۔ وہ اس کی عقل پہ ماتم کرتے ہوئے بولی۔ انجم کے دل سے جیسے کسی نے بھاری سل ہٹا دیا تھا، تبھی ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ماہا نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں انجم کا ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ رنگ وغیرہ سے بے بہرا ہو کر اس کے متعلق سوچے، ورنہ محبت کس نام کی۔ اس کے یوں دیکھنے پہ انجم نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکاتے اس کی جانب دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مزمل! وہ جو گنگناتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا، عقب سے آنے والی آواز پہ اس نے چونک کر رافع کی جانب دیکھا اور ایک نظر گھڑی پہ دوڑائی جو شام کے 7 بجا رہی تھی۔
عموماً وہ اس وقت گھر نہیں پائے جاتے تھے، مگر اس وقت ان کا گھر ہونا کسی پریشانی سے کم نہ تھا۔ ڈیڈ، آپ گھر کب آئے؟ مطلب آپ تو لیٹ آتے نا؟ اس نے حیرت سے بولتے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ رافع اس کی بات پہ گلا کھنکارتے سیدھا ہوئے اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم فارغ ہو نا؟ مطلب کہیں جانے کا ارادہ تو نہیں تھا؟ انہوں نے مروتاً پوچھ لیا۔ مزمل نے نہ چاہتے ہوئے بھی نفی میں سر ہلایا، ورنہ اس کا جانے کا ارادہ تو تھا، مگر اب انہیں کیا بتاتا؟ تبھی چپی ساتھ لی۔ آپ کو کچھ بات کرنی ہے کیا؟ کیونکہ یہ وقت آپ کے گھر آنے کا بالکل نہیں ہے۔ آپ تو آج کل تاخیر کر رہے تھے گھر لوٹتے ہوئے، مجھے لگا آج بھی لیٹ ہی ہوں گے۔ نہیں، بس وہ کچھ ضروری بات کرنی تھی اور کرن کی غیر موجودگی میں ہی کرنی تھی، تبھی اسی وقت گھر آیا۔ اگر اس کی موجودگی میں کرتا تو وہ بھونچال مچا دیتی، اور اس وقت فضول قسم کی چک چک سننے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے سر جھٹکے۔ مزمل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور سوالیہ نگاہیں ان کی جانب اٹھائیں۔ مزمل، میں جو تم سے کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد شاید میں تمہیں خود غرض لگوں، مگر مجھے برا بالکل مت سمجھنا، بس میری بات کو سمجھنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کرنا۔ رافع کی بات پہ مزمل نے الجھن آمیز نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ان کی بات اس کے پلے کم سے کم بالکل نہیں پڑی تھی۔ رافع نے ذرا سا نگاہیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ جب رابعہ کی وفات ہوئی تو تم میرے پاس ہی تھے نا؟ تم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کس قدر پریشان تھی، اسے کسی مضبوط رشتے کے حوالے سے مجھے سونپنا چاہتی تھی، اس کی ماہا کے لیے محبت، اور اس کے بعد میری ماہا کے لیے محبت۔ مجھے اس کی آگے کی زندگی سے بہت خوف آتا ہے مزمل۔ مزمل ابھی بھی حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ان کی بے ربط باتیں سمجھنے سے قاصر تھا، جو نہ جانے کیوں بات بات پہ تمہید باندھ رہے تھے۔ ڈیڈی، وائی آر یو ٹیکنگ سو مچ ٹائم؟ پلیز جو کہنا ہے کھل کر کہیں، میں آپ کی باتیں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس کی بات پہ رافع نے ٹھنڈی آہ فضا کے سپرد کی اور ہولے سے سر ہلاتے دوبارہ جھکا لیا۔ تم نے دیکھا ہے نا کرن کا رویہ ماہا کے ساتھ، اور ارحام کا رویہ بھی تو اس کے ساتھ کس قدر خطک آمیز ہے۔ وہ اسے اس گھر میں برداشت نہیں کر پا رہا، اور تم جانتے ہو اس کی عادت سے کہ جب تک اسے اس کی ماں کی کھلی چھوٹ ہے وہ کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ مجھے آنے والے وقت سے بہت خوف آ رہا ہے۔ وہ بچی ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہا ہے، اس لیے میں اکیلا ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اور ماہا کا نکاح کر دیا جائے۔ وہ جو سنجیدہ بیٹھا بغور ان کی بات سننے میں محو تھا، ان کی آخری بات پہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا، جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا ہو۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، جنہوں نے نہ جانے کیا سوچ کر اس سے یہ بات کی تھی۔ ڈیڈ، آپ ہوش و حواس میں ہیں نا؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے کیوں بلی کا بکرا بنا رہے ہیں آپ، وہ بھی اس ماہا کے ساتھ؟ ڈیڈی، وہ میرے لیے بالکل انجم کی طرح ہے۔ میں نے اسے کبھی بھی کسی اور نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے، میں اسے کیسے اپنی نگاہ میں لے لوں؟ رہی بات اس کی جانب سے گھبرانے کی، تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ آپ اس کی جانب سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں، بس یہ بات مت کریں، میرے لیے وہ میری بہن کی جیسی ہے۔ غصے کی شدت سے جیسے وہ پھٹ ہی پڑا۔ رافع اس کی اونچی ہوتی آواز سن کر گھبرا گئے، تبھی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ خاموش رہو مزمل، اندر کمرے میں انجم اور ماہا موجود ہیں، ان تک اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ اسے ڈپچنے والے انداز میں بولے۔ مزمل نے اپنا پھٹتا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے مزمل؟ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، تم نے اسے اپنی بہن جیسا مانا ہے، وہ تمہاری بہن ہے تو نہیں نا؟ دیکھو، اس کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ اس کی زندگی کا سوال؟ ڈیڈ، میری زندگی، اس کا کیا؟ وہ آپ کے نزدیک برباد ہو جائے؟ آپ ایک انجان لڑکی کی بدولت اپنی ہی اولاد کو بلی کا بکرا کیسے بنا سکتے ہیں؟ ڈیڈ، اپنی اولاد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو ویسے بھی کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماہا از جسٹ لائک مائی سسٹر۔ آئندہ ایسا کچھ مت سوچیے گا پلیز۔ وہ تند لہجے میں بولتے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ گیا۔ رافع نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ رافع نے تھکے تھکے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ پلیز ڈیڈ، اٹ از ناٹ ایزی فار می۔ آپ ممی کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، نہ جانے میں نے اپنی پسند کو ان سے کیسے متعارف کروانا ہے۔ آپ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے مت سونپیں، میں نے کبھی اسے اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں۔
رافع نے اشتعال امیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو مسلسل ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ ہاں، وہ ارحام کی نسبت ان کا فرما بردار بیٹا تھا، مگر آج اس بات پہ اس کا رد عمل انہیں بھی پریشان کر گیا تھا۔ یقیناً اسے کافی دکھ پہنچا ہوگا، تبھی وہ اس لہجے میں مخاطب تھا ان سے۔ اچھا، ابھی ان باتوں کو چھوڑو، لیکن اس بارے میں سوچنا ضرور، کیونکہ اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنی پڑی تو اس بچے کی خاطر میں کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں آج رات کرن سے بھی بات کروں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مزمل نے تعجب سے ان کی جانب دیکھا جو کہ اس قدر سکون سے یہ بات کر رہے تھے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی ہی انہیں فکر ہی نہیں تھی۔ فکر تھی تو بس اس لڑکی کی۔ وہ کل کی آئی لڑکی ان کے لیے اتنی ضروری کس وجہ سے ہو گئی تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ڈیڈی، جاؤ مزمل، تمہیں جہاں جانا تھا کل اس متعلق میں تم سے بات کروں گا۔ وہ اس پہاڑ لہجے میں بولتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ وہاں سے اٹھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان کے جاتے ہی مزمل غصے سے ہارے ہوئے انداز میں سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ اپنے نزدیک سے بڑھنے والی قدموں کی چاپ کی آواز پہ اس نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں تو انجم اور ماہا ہاتھ میں بیٹ بال پکڑے جانے نہ جانے کہاں جا رہی تھیں۔ اس سب میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اگر اس نے ماہا سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی تو اس کی ماں کبھی بھی اسے خوش نہیں رہنے دیں گی۔ یہاں ماہا کے لیے رہنا کسی خطرے سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کے سامنے بولنے کی ہمت بالکل بھی نہیں رکھتا تھا۔ ارے مزمل بھائی، آپ گئے نہیں جہاں جانے والے تھے؟ انجم نے چونک کر پوچھا تو وہ ڈھیلے ڈالے انداز میں نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنے چہرے پہ چھائی بیزاری فوراً سے پہلے بگائی، ورنہ ان سے کوئی بعید نہیں تھا کہ اس کی پریشانی کو بانپ لیتی۔ ہم کہیں نہیں، بس باہر لان میں جا رہے ہیں بیٹ بال کھیلنے، ذرا موڈ فریش ہو جائے گا۔ بہت بوریت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وانا جوائن؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا اور ساتھ ہی ساتھ کھیلنے کی پیشکش کی۔ ماہا نے دانت کچکچا کر اس کی جانب دیکھا۔ مزمل جو انکار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، نہ جانے کیا سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب تینوں آگے پیچھے باہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کیا ضرورت تھی بھلا انہیں بلانے کی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کافی تھے۔ کیا ہو گیا ہے ماہا؟ مزمل بھائی بالکل بھی ارحام بھائی کی طرح پاک باز نہیں ہے، ہم نے تو انجوائے ہی کرنا تھا، آ جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے باہر کی جانب بڑھی۔ اس نے کوفت سے آنکھیں گھماتے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھائے تھے۔ اس کی بیزاریت مزمل کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ صبح تو نے ویسے شیلا کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ ارسلان نے اسے صبح والا واقعہ یاد کر کے شرم دلانا چاہی، مگر وہ یوں ہی بونٹ پہ نیم دراز آسمان کو تک رہا تھا۔ ارسلان اور وقار نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا، جس نے صبح نہ جانے کیوں شہلا کو بری طرح منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا، صرف اس بدولت کہ وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ان کے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہ تھی، کیونکہ یہ وہی ارحام تھا جو لڑکیوں کے ساتھ چپکنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ جا یار، تو بوتلیں لے کر آ۔ کوک کی کیا؟ نہیں، اس مشروب کی جس سے دل کو راحت ملتی ہے۔ وہ پورے اسرار لہجے میں بولتے تمسخر سے مسکرا دیا۔ وقار تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اندر مارکیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں کی توقف کے بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں وہی مشروب موجود تھا۔ اس نے بوتل تھامتے لبوں سے لگائی اور اسے گٹاگٹ چڑھانے لگا تاکہ بے چین دل کو کچھ سکون میسر ہو۔ ویسے تو نے آج تک اپنی زندگی میں ساری عیش کر لی، مگر ہمارا کیا؟ ہمیں تو ابھی تک کوئی ایسا ملا ہی نہیں جس کے ساتھ ہم عیش کر سکیں۔ وقار نے بالآخر نہ جانے کیا سوچ کر بات کی تمہید باندھی۔ ارحام نے چونک کر سرخ ہوتی آنکھوں سمیت اس کی جانب دیکھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ ہے، خود ہی حل کرو۔ وہ سنجیدگی سے بولتے گاڑی سے جمپ مار کر اترا اور غصیلی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ مسئلہ ہمارا ہے، لیکن حل اسے تو ہی کر سکتا ہے۔ اس کے معنی خیز جواب پر ارحام نے چونک کر اس کے بے ربط الفاظ سنے۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کس متعلق بات کر رہے ہیں۔ مطلب کہ ویسے بھی تو اپنی کزن سے بس وقتی بدلہ لینے کی خاطر رشتہ نبھا رہا ہے، تو کیوں نہ کچھ وقت کے لیے اسے ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لے تاکہ ہم بھی کچھ مزہ۔ اس سے پہلے کہ وہ حباست سے بولتے اپنی بات مکمل کرتا، اپنے منہ پہ پڑنے والے مکے کی بدولت وہ لڑکھڑا کر اونتے منہ زمین بوس ہوا۔ وقار گھبرا کر ارحام کی جانب
بڑھا، جس کا چہرہ ضبط کی بدولت سرخ پڑ رہا تھا۔ آنکھوں کے ڈورے اس کی بکواس میں انتہائی لال ہو رہے تھے، ماتھے کی رگیں ابھر کر نمایاں تھیں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس قسم کی بکواس کرنے کی؟ وہ اشتعال کے عالم میں مٹھیاں بھینچتے دوڑا، مگر پھر یکدم ضبط ٹوٹنے کی بدولت ایک بار پھر وہ ارسلان کی جانب جھپٹا اور بے درپے اس کے منہ پہ مکوں کی بارش کر دی۔ وقار نے بہت مشکلوں سے اسے ارسلان سے دور دھکیلا، جس کی حالت انتہائی خراب ہو رہی تھی۔ بس کر ارحام، خود تو جو مرضی کرتا پھرے اور اب اس کے لیے تجھ سے ایک لفظ نہیں سنا گیا۔ اگر تو نے اب اس پہ ہاتھ اٹھایا تو میری بات یاد رکھی، میں خود اس کے پاس جاؤں گا اور اسے اس سچ سے آگاہ کروں گا کہ تو اس سے بدلہ لینے کی بدولت یہ سب کر رہا ہے۔ وہ بھی اس سے بری طرح دھکا دیتے پھنکارا۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ حیرت سے انہیں آپس میں لڑتا دیکھ رہے تھے۔ ارحام نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، جو اب اسے ایک زبردست گوری سے نوازتے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھیں ارحام، میں ماہا حسن کو اس سچ سے خود آگاہ کروں گا، مگر شاید اس وقت تک تجھے اس سے محبت ہو چکی ہوگی۔ مجنوں تو ابھی سے بنا پھر رہا ہے۔ وہ تو مستوڑانہ لہجے میں بولتے مزے سے بلند بانگ کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ ارحام کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ ارسلان اب وقار کا سہارا لیتے لڑکھڑاتے قدموں سمیت اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا، اور ارحام اس انکشاف کی بات سن کھڑا اس کی پشت تک رہا تھا۔ نہیں، وہ سراسر بکواس کر رہا ہے۔ ہاں، میں اب اس سے بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے۔ اس سے پہلے کتنی لڑکیوں کی عزت کر چکے ہو؟ اس کے دماغ نے فوری دل کو سرزنش کی۔ ارحام نے غصے سے گاڑی کی بونٹ پہ ہاتھ مارا اور چلا اٹھا، جو بھی ہے، مگر میں اتنا تو جان گیا ہوں کہ ماہا حسن سے نفرت کا رشتہ مزید نہیں نبھا سکتا، نہ ہی اس سے کسی قسم کا جھوٹ بول سکتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر حتمی لہجے میں بولا اور ایک نگاہ اطراف میں بھاگتے دوڑتے مناظر پر ڈالی۔ دو بوتلیں پینے کی بدولت آس پاس ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سر بے تحاشا بھاری ہو رہا تھا، مگر ڈرائیونگ بھی ضروری تھی، تبھی سیٹ سنبھالتے گاڑی سرحد سے گھر کی جانب بڑھائی۔ اپنی غلطیوں کی بدولت آج اس نے ارسلان پہ بھی ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اب اگر وہ ماہا کو سچ سے آگاہ کر دیتا تو وہ اس سے مزید بدگمان ہو جاتی۔ اس نے اسٹیئرنگ کو سختی سے مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ نفرت کا احساس شدت سے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ خود کے وجود سے گھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران اس کی گاڑی اس کے گھر کے حدود میں داخل ہوئی تو وہ گاڑی پار کرتے تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ اسی تیزی سے کوئی چیز تیزی سے اس کی ٹانگ کو لگتے اسے کراہنے پر مجبور کر گئی۔ اس نے نگاہ اٹھاتے سامنے لان میں دکھائی دیتے منظر کو دیکھا تو نگاہیں جیسے وہیں منجمد رہ گئیں۔ وہ یکٹک اس جانب دیکھے گیا جہاں سامنے ہی ماہا، انجم اور مزمل کسی بات میں مستقل ہنسنے میں محو تھے۔ ان کے ہاتھ میں بیٹ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ شاید وہ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اس کے دماغ پہ چھایا غصہ یکدم شانت ہو گیا۔ خود ہی کیفیت پہ وہ خود ساخت رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بال ان کی جانب اچھالی جو انجم نے تیزی سے کیچ بھی کر لی۔ تھینکس برو، اس نے سلیوٹ کرنے والے انداز میں مسکرا کر کہا، البتہ ماہا کی سکڑتی مسکراہٹ اس کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ اب سکون سے وہی کونے پہ رکھی کرسی پہ بیٹھتے ہی اس منظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ماہا کو اس کی حرکت پہ تاؤ آنے لگا۔ کس قدر سکون سے وہ کھیل رہے تھے۔ مزمل کے ساتھ بھی وہ اسی کی کوششوں کی بدولت مانوس ہو گئی تھی، مگر اب نہ جانے یہ کہاں سے آ گیا تھا۔ وہ جو بیٹنگ کرنے کے لیے زمین پہ بیٹ مار رہی تھی، انجم نے تیزی سے بال اس کی جانب اچھالی، مگر بال تیز ہونے کی بدولت ماہا سے سنبھل نہ سکی۔ اس سے قبل کہ وہ ہارڈ بال اس کے چہرے کو سلامی پیش کرتی، اس نے سرد سے آنکھیں میچ لیں۔ خوف اس کے رگ و پے میں سرایت کرتا چلا گیا، مگر جب کافی دیر تک بھی بال اس تک نہ پہنچی تو اس نے ناسمجھی سے جوں ہی میچھی آنکھیں کھولیں، خود پہ سایہ ہونے کی بدولت اس نے ٹھٹک کر گردن اٹھائی اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بال دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ بال کیچ کر چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے نرم لہجے پہ ماہا کی آنکھیں تخیل کے مارے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، عقب سے آنے والی انجم کی آواز پہ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ سچ شکر بھائی نے وقت پہ بال کیچ کر لی، منہ پہ لگتی تو نہ جانے کون سی ہڈی ٹوٹتی۔ کہا بھی تھا ہلکی والی بال کا، مگر نہیں، محترمہ کو اس میں مزہ آتا ہے۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولتی مزمل کو ہنسنے پہ مجبور کر گئی۔
चलो खैर, अब तो अरहाम ने उसे बचा लिया ना। अब हमें ये जान लेना चाहिए कि इस बॉल से खेलते वक्त तो अरहाम इसे बचा लिया करेगा, इसलिए अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है माहा। मुज़म्मिल की शरारत में डूबी आवाज़ में माहा सख्ती से मुट्ठियों को भींच गई। उसने एक कहर बरसाती निगाह अरहाम पे डाली और बैट वहीं फेंकते गुस्से से तनफन करती वहाँ से निकलती चली गई। एक तो इस शख्स से जिस कदर उसे नफरत थी, उससे सामना भी उतना ही होता था। सुबह और अब वाली हरकत के बावजूद उसके दिल में उसके लिए ज़रा सा भी नरम गोशा पैदा नहीं हुआ था। नफरत जूं की तूं ही बरकरार थी। अरहाम ने बामुश्किल मुस्कुराते उसकी जानिब देखा और बालों को संवारते अंदर की जानिब बढ़ गया। मैं देखती हूँ माहा। अंजुम मुज़म्मिल को बोलते अंदर की जानिब बढ़ी तो मुज़म्मिल ने भी शाने उचकाते वहाँ से जाने में ही आफियत जानी, मगर दिल अभी भी राफ़े की जानिब से खटक रहा था कि अगर उन्होंने एक बार फिर वही बात छेड़ दी तो न जाने क्या होगा। मैं खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी और नहीं खाऊंगी। वो अली की मुसलसल होती एक ही तकरार से चिढ़ते तिनक कर बोली। अली ने हशमंगी निगाहों से उसकी जानिब देखते गुस्से से उसके बाल खींचे तो वो करा कर रह गई। तुम मत खाओ, कब से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, मगर मजाल है जो एक भी सुन लो। वो भी चिढ़कर बोलते वहाँ से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसके जाते ही नम निगाहों से उसके पुश्त को देखा और झंझलाते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बहुत बुरे हैं ये सब लोग, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। वो जो घंटे से उसके सुनने के लिए उसके पास बैठा था, उसे तो कुछ सुनाया नहीं, मगर उसके जाते ही उसे एक बार फिर अपना दुखड़ा याद आ गया। तभी गुस्से से बड़बड़ाते सीधा लाउंज में आ गई। एक तो बाबा किसी ज़रूरी काम की बदौलत अपने दोस्त के घर गए हुए थे। सावियार का काम ही इस नौयत का था और मोइस, वो तो उसका फ़ोन उठाने को भी रवादार नहीं था। ठहरा अली, वो उसकी सुन ही नहीं रहा था। उसने नम निगाहों को साफ करते लाउंज में मौजूद सोफे पर जगह संभाली। किसी को मेरी फ़िक्र नहीं है, कल मेरी सालगिरह है और किसी को भी याद नहीं। चलो साबी भाई का काम तो इस नौयत का है, मगर बाकी सब। वो कुड़ते हुए सोच रही थी। अपनी बेबसी पे शदीद रोना भी आ रहा था। काश मम्मा मेरे पास होती, ना मेरी कोई बहन है, सारे मर्द ही मर्द मेरी ज़िंदगी में हैं। मैं अपने एहसासात किससे शेयर करूं? वो आंखें मसलते हुए सोच रही थी और यही मंजिल फ़ोन कान से लगाते अंदर आते मोइस की निगाहों से मफ़वी ना रह सका। तभी उजलत में उसकी जानिब बढ़ा और दो आंसू उसके नज़दीक बैठा। अरे ये आंसू क्यों लाडो, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? वो थोड़ी से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला तो उसे मज़ीद शिद्दत से रोना आने लगा। देखा भाई, लग रही है ना ये मासी, मैं भी इसे यही बोल रहा था कि अपना हुलिया दुरुस्त रखा करे, घर में अचानक ही कोई आ जाता है। उसकी बात पे रायका ने गुस्सैली निगाहों से उसकी जानिब देखते क्वेश्चन उसके मुंह पे दे मारा, जिसे उसने बर वक्त कैच भी कर लिया। भाई इसे खामोश करवा ले। अली उससे सिर्फ 1 साल ही बड़ा था। उन दोनों के दरमियान ताल्लुक दोस्तों जैसा था। दोनों एक दूसरे की हर बात से वाकिफ़ होते थे और आज वो इतना अहम दिल भूले हुए था। ना कोई इंतज़ाम किया था और ना ही कुछ और। सावी भाई घर पे होते तो वो कभी भी ऐसा ना होने देते। उसे इस बात का पूरा यकीन था। बुरी बात मेरी जान, बड़ा भाई है और तुम अली खामोश रहो, मुझे बात करने दो। उसने अली को झिड़कते दोबारा मोहब्बत से उसके गिर्द बाजू हमायल किया तो वो उसका मोहब्बत भरा एहसास पाते ही मुंह बनाकर रह गई। क्या हुआ है मेरी जान को? उसकी पेशानी चूमते हुए उसके बालों को संवारते हुए बोला। उसके चेहरे पर थकन और उसका लिबास देखकर उसे अपनी कोताही का शिद्दत से अंदाज़ा हुआ और उसने उसकी बदौलत अपनी अभी तक लिबास भी तब्दील नहीं किया था। आप पहले फ़्रेश हो जाए भाई। अच्छा, आपको ऐसे लगता है कि आपकी आंखों में आंसू की वजह जाने बगैर मैं फ़्रेश हो सकता हूँ? उसने नाराज़गी भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा। तुम्हें क्या लगता है यूँ आंसू बहाते तुम हसीन लगती हो? अली के शायराना अंदाज में उन दोनों ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। हसीन का तो पता नहीं, मगर मासी मुसीबतें ज़रूर लगती हो। वो अपना ही टूटा फूटा शेर बनाते उसे चिढ़ाने की खातिर कहकहा लगाकर हंस दिया और उसके तवक्का के ऐन मुताबिक वो चिढ़ भी गई। तभी शिकायती अंदाज में उसकी जानिब देखा। मोइस ने मुस्कुराहट दबाते अली की जानिब देखा जो मुसलसल हंसने का फरीज़ा सरंजाम दे रहा था। मुझे सावी भाई की याद आ रही है। आपको मालूम है ना भाई का काम किस नौयत का है। खैर काफ़ी वक्त हो गया है, हो सकता है भाई की मसरूफ़ हो। आप सोचो मैं भाई का नंबर मिलाता रहता हूँ, मिल गया तो आपको उठाकर बात करवा दूँगा। उसने उसके बाल सहलाते मोहब्बत से कहा तो रायका ने भी घड़ी में वक्त देखा जो रात के 11:15 हो रहे थे।
12 بجے اس کی سالگرہ شروع ہونے والی تھی اور کسی کو بھی شاید یاد نہیں تھا۔ وہ افسردگی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بستر پر لیٹتے ایک بار پھر غم نئے سرے سے تازہ ہو گیا۔ انہی سب سوچوں میں غلطہ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے سوئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کی آنکھ کسی غیر معمولی پن کے احساس سے کھلی۔ اس نے موندے موندے آنکھیں کھولتے اطراف کا جائزہ لیا اور ایک بار پھر کروٹ بدل کر لیٹ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے نزدیک ہی بیٹھے وجود کو دیکھ کر وہ اگلے ہی لمحے چیخ مار کر بیڈ پہ اٹھی اور اس سے لپٹ گئی۔ صافی بھائی، ہیپی برتھ ڈے میرے بچے، وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے بولا۔ وہ اس کے گلے سے لگتے ہچکیوں سے رو دی۔ اس کے رونے پہ ساویار کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اسے خود سے الگ کرتے نرمی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کیا ہوا؟ اس نے بچوں کی طرح اسے پچکارا۔ آپ کو میرا برتھ ڈے یاد تھا؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ علی اس کے بالوں کو دونوں طرف سے کھینچتے بیڈ پہ اس کے نزدیک ہی براجمان ہو گیا۔ ساویار نے تنبیہی نگاہوں سمیت اس کی جانب دیکھا تو اس نے سوری کرنے والے انداز میں کان پہ ہاتھ رکھا، ساتھ ہی رائکا کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ سوری، ہاں تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا تمہیں؟ آپ کو پتہ ہے بھائی، بابا علی بھائی نے مجھے اتنا چڑھایا، مگر موئز بھائی از دی بیسٹ اینڈ زاویہ بھائی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ باری باری ان تینوں کا گال چوم کر دوبارہ ساویار کے سینے میں سر رکھ گئی۔ اچھا، اور بابا کی اس سب میں کوئی جگہ ہی نہیں؟ بابا تو سب سے پہلے ہیں۔ وہ فوراً مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھی تو سب اس کی حرکت پہ کھل کر مسکرا دیے۔ آپ تو کام پہ تھے نا؟ میں جہاں مرضی ہوتا، مگر میرے بچے کا برتھ ڈے تھا، ایسے کیسے میں بھول جاتا ہوں؟ اس کی ناک دباتے ہوئے نرمی سے بولا۔ رائکا اس کی بات پہ تفاخر سے مسکرا دی۔ بھائی، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ رات یہیں ٹھہریں گے یا پھر واپسی؟ وہ اس کی آواز پہ وہ اپنی پیشانی مسلتے چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ واپسی ہی کروں گا کیونکہ ارجنٹلی یہاں آیا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولتے رائکا کے بجتے موبائل کی جانب بڑھا اور فون اٹھاتے آنکھوں کے سامنے کیا جہاں انجم کالنگ میں جگمگا رہا تھا۔ کس کا فون ہے بھائی؟ کسی انجم نامی مخلوق کا فون ہے، اس پار لب و لہجے میں گویا ہوا۔ رائکا نے بچنے والے انداز میں فون اس سے لیا تو وہاں ویڈیو کال تھی۔ آہستہ آہستہ سب کمرے سے نکل گئے، بس ساویار ہی وہاں موجود تھا۔ رائکا جانتی تھی کہ جب تک وہ لیٹے گی نہیں، ساویار وہاں سے جائے گا نہیں۔ اس نے اس کی موجودگی میں ہی فون اٹھا لیا۔ ساویار اپنا موبائل نکالتے وہیں صوفے پہ ٹک گیا۔ ہیپی برتھ ڈے رائکا، وہاں کی آواز پہ رائکا نے خوشدلی سے اسے جواب دیا۔ اتنی دیر سے فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ سب بھائی وغیرہ پاس ہی تھے نا، اس وجہ سے، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ انجم نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو اب کہاں ہیں؟ دوسری جانب سے آنے والی نسوانی آواز میں ساویار نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رائکا، بس بہت ہو گیا، فون بند کریں اور جلدی سے لیٹیں، بس بہت ہو گیا۔ ساویار کی سخت آواز پہ رائکا نے روحانسی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دوسری جانب انجم اس کا چہرہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ بس تھوڑی سی دیر زاویہ بھائی، وہ جو اس بھاری آواز کے سحر میں تھی، اب تک اس کے منہ سے نام سن تو جیسے نہال ہوگی۔ مطلب وہ ساویار کی آواز تھی۔ اس کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اس نے نگاہیں یہاں وہاں گھمائی کہ ایک نظر ہی اسے دیکھ لے، مگر نگاہیں نا امیدی سے واپس لوٹ آئیں۔ ماہا نے سنجیدگی سے اس کے چہرے پہ پھیلتے رنگوں کو دیکھا تھا، جو کیسے بے چینی سے نگاہیں یہاں وہاں دوڑا رہی تھی۔ ساویار نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے فون لیتے بغیر دیکھے کال کاٹی اور لیٹنے کا اشارہ کیا۔ رائکا اس کی بات پہ ٹیڑھے میڑھے منہ بنانے لگی۔ ساویار نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کل یونیورسٹی جا رہی ہیں آپ شاید، وہاں دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اوکے؟ میں وقت کا بہت پابند ہوں، ذرا سی وقت کی ہیرا پھیری مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے جلدی سے سو جائیں۔ ایڈوانس اگین ہیپی برتھ ڈے میرا بچہ، میرا جگر کا ٹکڑا۔ وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اس پہ کمفرٹر درست کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رائکا نے محبت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو کمرے کی بتی بجھاتے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رائکا بھی اس کے جاتے ہی مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔